إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرات ذی وقار معزز مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و پاکیزگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر بولنے والا مخلوق بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیے، لیکن انسان کے علاوہ کسی کو عقل نہیں دی سمجھنے کے لیے اور بولنے کے لیے زبان نہیں دی۔ حاضرین گرامی، یہی دو چیز ہے جس سے ہم جانوروں سے الگ ہوتے ہیں۔ ایک چیز عقل ہے اور ایک چیز زبان ہے۔
جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ جانور نہیں جانتے۔ یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دی ہے۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے یا ہمارے ذہنوں میں کوئی خیال آتا ہے، ہم اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے دل کی باتوں کو یا اپنے ذہن کے خیالات کو ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ چند سیکنڈ نہیں لگتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہم اپنی زبان کے ذریعے سے چند سیکنڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ جانور نہیں کر سکتے، یہ چیز جانور نہیں کر سکتے۔ جانور کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ ایک دوسرے کو بتا نہیں سکتے، ان کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بول کر کے بتا نہیں سکتے، ان کو بولنے کی طاقت اور قوت گویائی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا نہیں کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی جہاں ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، بہت ساری جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں گونگا بنا دے، اگر اللہ رب العالمین ہمیں گونگا بنا دیتا، ہم بول نہیں پاتے، تو بتائیے کتنی تکلیف ہوتی۔ ہمیں کچھ کہیں درد ہوتا، کہیں تکلیف ہوتی، ہم ڈاکٹر کو بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ ہمارے کہیں جسم میں بیماری ہوتی، درد ہوتا، تکلیف ہوتی، تو ہم ڈاکٹر کو بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے جسم میں یہ بیماری ہے یا ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کی آپ دوا دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت انسان کو دی ہے۔ جب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کا استعمال بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ زبان کے استعمال کرنے کا دیا ہے، ہم اسی طریقے سے زبان کا استعمال کریں۔ الرحمن، بڑا رحم کرنے والا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ علم الانسان، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے انسان کو قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور جس نے انسانوں کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے۔ اگر ہم بولنے والے نہیں ہوتے، سوچئے، فکر کیجئے، ایک منٹ کے لیے آپ سوچئے کہ اگر ہم کو گونگا بنا دیا جاتا، ہم جانوروں کی طرح بول نہیں سکتے تھے، تو کیا ہماری حالت ہوتی؟ ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم بول نہیں پاتے؟ اور اگر ہم بول رہے ہیں اپنے دل کی بات یا اپنے ذہن کے خیالات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو یاد رکھیے اپنے دل کی اچھی بات لوگوں تک پہنچائیے، اپنے ذہن کے اچھے خیالات لوگوں تک پہنچائیے، برے خیالات سے دور رہیے اور بری باتوں سے دور رہیے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اسے سورہ رحمان اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت انسانوں کے اوپر کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو گنایا، اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی تمہارے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 31 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی صورت میں یہ کہا کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بولنا تم کو سکھا دیا، قرآن کا علم دے دیا، تمہیں آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ناک دیے، سمجھ بوجھ کے لیے عقل و شعور دیا، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب اللہ رب العالمین نے یہ زبان ہمیں دی ہے
تو ہم اس کا استعمال بھی کرنا سیکھیں. ہم اس کا استعمال بھی کرنا سیکھیں کہ کہاں اس کا استعمال کرنا ہے، کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں کون سی بات بولنی ہے، کہاں کون سی بات نہیں بولنی ہے. یہ اللہ حضرات گرامی، بعض سلف لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو زبان ہے نا ایک درندہ ہے. بہت بڑی بات کہہ دی ہے. یہ زبان ایک درندہ ہے، جب تک ہم نے اس کو پکڑ کر کے رکھا ہے، اپنی کنٹرول میں رکھا ہے، تب تک میں محفوظ ہوں. اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ سب سے پہلے مجھے ہی کھا جائے گی. ایک درندہ جو ہوتا ہے، آپ اگر اس کو پکڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے آپ محفوظ ہیں. آپ نے درندے کو پکڑ کر کے یا پنجرے میں قید کر کے رکھے ہیں تو آپ محفوظ ہیں. جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے، آزاد کریں گے، وہ سب سے پہلے آپ پر حملہ کرنے والا ہے. اسی طرح یہ زبان ہے. اگر اللہ رب العالمین نے یہ زبان آپ کو دی ہے، آپ نے اسے اپنے کنٹرول پر نہیں رکھا، آپ نے اس کا غلط استعمال کیا، تو یاد رکھیے سب سے پہلے آپ ہی ہلاکت میں جانے والے ہیں. سب سے پہلے یہ زبان آپ ہی کو کھانے والی ہے. اگر ہم دوسروں کو گالی دے دیتے ہیں، اگر ہم دوسروں کو گالی دے دیتے ہیں تو اس کے فسادات جانتے کیا ہوتے ہیں؟ آپ ان کو گالی دیں گے، وہ آپ کو گالی دے گا. دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان. اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اگر ہماری زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہے ہیں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا الٹ کیجئے کہ جو تکلیف نہیں دیتا وہ مسلمان ہے، اور جو تکلیف دیتا وہ کیا ہوگا؟ جو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا اپنے زبان اور ہاتھ سے، وہ مسلمان ہے، اور جو تکلیف دیتا ہے وہ. الٹیے حدیث کے مفہوم کو، پلٹیے حدیث کے مفہوم کو. اللہ کے رسول کہتے ہیں جو تکلیف دیتا ہے مسلمان بھائی کو، جو برا بھلا کہتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، منہ پر گالی دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہی ہوگا، پکا ایمان والا وہی ہوگا جس کی زبان ایک دوسرے کے تعلق سے محفوظ ہے، جس کے ہاتھ ایک دوسرے کے تعلق سے محفوظ ہے. اگر ہماری زبان محفوظ نہیں، اگر ہمارے ہاتھ پیر محفوظ نہیں دوسرے کے تعلق سے، تو یاد رکھیے ہم گناہ کر رہے ہیں. اور گناہ کے متعلق حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے گناہ کیا ہے؟ مل اسم، گناہ کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے گناہ کے لیے کسی چیز کا یا گناہ کے جو ہے نا بتایا نہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، وہ چیز گناہ نہیں ہے. آپ نے ایک اصول دیا، ضابطہ دیا، ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. نواس، گناہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ چاہو کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے. آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، سوچئے ہمارے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، آپ کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں اور آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے. ہم تو یہ بات بتا تو رہے ہیں لیکن کسی کو اس کو پتہ نہ چل جائے. ہم اس کی برائی تو کر رہے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، دل میں بات کھٹک رہی ہے. گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ گناہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہی تو گناہ ہے. گناہ یہی ہے کہ ہم، اور غیبت بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے ہم اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. گناہ یہی ہے، غیبت یہی ہے کہ ہمارے اندر کی برائی آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یا آپ کے اندر کی برائی ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. یہی غیبت ہے. غیبت کی تعریف ہی یہی ہے. حضرات گرامی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو،
کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کس سے اڑائی جاتی ہے؟ زبان سے۔ مذاق زبان سے اڑائی جاتی ہے، یہی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے سے۔ کس سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم یہ کام مت کرنا؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا اہل حدیث ہو گئے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کلمہ توحید کا یا کلمہ شہادت کا اقرار کر لینا جنت میں چلے جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ مومنوں کو اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرنا، نہیں تو سزا ملنے والی ہے۔ مومنوں کو اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن میں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم یہ کام مت کرو، اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو اس برائی سے بچو، اے ایمان والو اس طرح کے نیک اعمال کرو، اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اب ہم جو کچھ کریں ہم جنت میں جانے والے ہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، ادھر کی برائی ادھر، ادھر کی برائی ادھر کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ یہ جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے اپنے دل اور زبان سے، تو یاد رکھیے آپ اسلام میں صرف داخل ہوئے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آپ جب اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ کے اوپر اسلام کی اور چیزیں فرض اور واجب ہو رہی ہیں۔ جب تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تب تک آپ پر نماز فرض نہیں تھی، زکوٰۃ فرض نہیں تھا، روزے فرض نہیں تھے، حج فرض نہیں تھا۔ آپ اسلام میں داخل ہوئے تب جا کر کے یہ سب چیزیں آپ پر فرض ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ آپ جس کی مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہوں، یا ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہوں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا اے قوم، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں عورتوں کا خاص ذکر کیا۔ قوم میں عورتیں داخل ہیں، مرد داخل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ چیزیں مردوں کے بنسبت لعن طعن و تشنیع، ناشکری، یہ سب چیزیں جو ہے نا عورتوں میں مردوں کے بنسبت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ تم لعن طعن و تشنیع زیادہ کرتی اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، اس لیے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا ہے۔ تم صدقہ و خیرات زیادہ کیا کرو، لہٰذا عورتیں جو ہے نا ان چیزوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے عورتوں کا خاص ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ کون جانتا ہے کون زیادہ پرہیزگار ہے، کون جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے۔ ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں، ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، بد فعلی کر رہے ہیں، فحش گوئی کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بدتر ہے یا برا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے کہ برائی کرنا، لعن طعن کرنا، طعن و تشنیع کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیع، مومن جو ہے نا لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا،
لان تان کرنے والا مومن نہیں ہوتا، تان و تشنیع کرنے والا مومن نہیں ہوتا، بدفعلی اور بیہودہ باتیں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے جو نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، برائی سے لوگوں کو روکتا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن کا کام ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے روکنا۔ مسلمان کیسے گالی دے سکتا ہے؟ مسلمان کیسے چگلی کر سکتا ہے؟ مسلمان کیسے ایک دوسرے کی برائی کر سکتا ہے؟ مسلمان کیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے والوں کو کہا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کسی انسان کی زبان نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، جو کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو۔ اب انسان کوئی کہیں جا رہا ہے، اب دوسرے انسان کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ وہاں کیوں جا رہا ہے، اس کے وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ ضرور کوئی لفڑا ہے، ضرور کوئی لفڑا ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ اس طرح کے گمان کرنے سے، اس طرح کی بدگمانیاں کرنے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والو بچو، ایمان والو اس طرح کی بدگمانیاں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ آپ کسی کے بارے میں صرف یہ سوچ رہے ہیں وہاں کیوں گیا، وہ وہاں کیوں گیا، آپ نے اتنا سوچا، آپ کے کھاتے میں گناہ لکھ دیا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں کیا آپ نے، سوچے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ سوچنا، گمان کرنا کیا ہوتا ہے؟ سوچنا ہوتا ہے۔ انسان سوچ رہا ہے کہ وہ آدمی وہاں کیوں بیٹھا ہے، وہاں کیوں گیا ہے، وہ ادھر جا کیوں رہا ہے، صرف اتنا سوچ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی یہ گناہ ہے، اب گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں سوچنا ہے دوسرے کے بارے میں ایسا، بدگمانی نہیں کرنی، نیک گمان رکھیے۔ مومن نیک گمان رکھتا ہے، بدگمانی نہیں کرتا انسان۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک مومن سے، ایک مسلمان بھائی سے نیک گمان رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، بدگمانی سے اور برے گمان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی جاسوسی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، جاسوسی کسی کی مت کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، تم میں سے بعض جو ہے بعض کی غیبت نہ کیا کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہی چیز ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم پسند کرو گے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ اگر تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے، ایک مسلمان بھائی کو گالی کیوں دیتے ہو؟ اگر تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو ایک دوسرے کی برائی کیوں کرتے ہو؟ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، چغلی کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے گناہ گنایا، بدگمانی نہیں کرو، جاسوسی نہیں کرو، غیبت مت کرو، اس لیے کہ یہ سب چیز اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر کے روز محشر اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے سامنے اس آدمی کو لائے گا
مردہ حالت میں، اور وہ شخص اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم اس کا گوشت کھاؤ جیسا کہ تم نے اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھایا تھا۔ غیبت کیا ہوگا، چغلی کی ہوگی، گالی دیا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، لان تان کی ہوگی، تان و تشنیع کیا ہوگا، ایسے لوگوں کو لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے اس کی غیبت کی تھی، اس کا گوشت کھاؤ، تم نے اس کی برائی کی تھی، اس کا گوشت کھاؤ، چنانچہ وہ کھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کہا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کھائے گا اور انتہائی بد شکل کا ہو جائے گا اور چیخے گا، چلائے گا۔ اب بتائیے ہم میں سے کون ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ مردہ بھائی چھوڑیے، مردہ حلال جانور کا گوشت کھانا ہم پسند نہیں کرتے۔ جو جانور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کی ہے کہ اگر ہم صحیح اسلامی طریقے پر، اس طریقے سے اس کے گردن پر چھری چلائی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، تو وہ حلال ہے، اس کو ہم کھاتے ہیں۔ اس جانور پر اگر چھری نہیں چلائی گئی ہے، وہ گر کر کے یا چوٹ کھا کر کے کسی بھی حالت میں مر گیا ہے، تو اس کا گوشت ہم کھانا پسند نہیں کرتے، جبکہ وہ حلال تھا ہمارے لیے۔ تو بتائیے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کل قیامت کے دن کیسے کھائیں گے؟ سوچنے والی بات نہیں ہے، غور کرنے والی بات نہیں ہے، فکر کرنے والی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی کی برائی بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اگر کہہ دیا جائے کہ تم اس کا گوشت کھاؤ، کھا لیں گے؟ ہے ہمت کھانے کی؟ اگر ہمت ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تو جی بھر کر کے اپنے بھائیوں کی برائی کیجئے، جی بھر کے چغلی کیجئے، جی بھر کر کے جو ہے غیبت کیجئے۔ لیکن اگر ہمت نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس سے بچ جائیے۔ اگر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کل قیامت کے دن کھا لیں گے، بچ جائیے۔ خدا را اپنے زبان کو کنٹرول میں لے آئیے، ورنہ آپ کو یہ دنیا میں بھی ہلاک کرنے والی ہے، آخرت میں بھی ہلاک کرنے والی ہے۔ جس کی زبان بد زبان ہو جاتی ہے، گالی گلوچ پہ آ جاتی ہے، دنیا میں بھی لوگوں سے لڑائی کرتی ہے، کل قیامت کے دن بھی لڑائی کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں لڑے گی، کل قیامت کے دن بھی یہ زبان سدھرنے والی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں نہیں سدھری، قیامت کے دن بھی سدھرنے والی نہیں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین زبان پر مہر لگا دے گا، زبان پر مہر لگا دے گا، اس کو بولنے کی طاقت نہیں دی جائے گی۔ کبھی کبھی بولے گی، لڑائی کرے گی وہاں بھی، لیکن جو ہے اس کے زبان پر جو ہے مہر لگا دیا جائے گا، بند ہو جائے گی یہ زبان۔ وتكلمنا ايديهم، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے۔ لگتا ہے کہ ہاتھ بول سکتا ہے ہمارا؟ ہماری زبان کیسے بول رہی ہے؟ جس اللہ نے زبان سے بولنے کی طاقت دی، زبان کو قوت گویائی دی ہے، کیا وہ اللہ ہاتھ کو نہیں بلوا سکتا؟ یقین ہے اس بات پر کہ ہاتھ کو اللہ رب العالمین بلوا سکتا ہے یقین؟ بولے گا ہاتھ۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، تمہارے پیر گواہی دیں گے، بما كانوا يكسبون، اس چیز کے متعلق جو تم نے کیا تھا۔ دنیا میں جو کچھ بھی کیے تھے، سب کے سب گناہوں کے متعلق کل قیامت کے دن ہمارے یہ اعضاء گواہی دیں گے۔ جانتے ہیں زبان کیا کرے گی؟ اللہ رب العالمین اپنے اعضاء سے لڑے گی، ہاتھ کو کہے گی، پیر کو کہے گی، لما شہدتم علینا، تو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو نے اپنے آپ کے خلاف گواہی کیوں دی؟ اگر ہاتھ گواہی دے رہا اللہ رب العالمین سے کہ اس نے گناہ کیا تھا تو سزا تو ملے گی۔ اگر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ہاتھ کو الگ کر کے تو نہیں ڈالا جائے گا، ہاتھ کو الگ کر کے تو نہیں ڈالا جائے گا، اسے بھی جلنا پڑے گا۔ لما شہدتم علینا، تو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ پھر یہ ہاتھ بولیں گے، پھر یہ پیر بولیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم نہیں بولتے، اللہ رب العالمین ہمیں بلوا رہا ہے،
ہمیں اللہ رب العالمین قوت گویائی دے رہا ہے، جس نے دنیا میں جیسے تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی، تو جس کی زبان دنیا میں نہیں سدھرنے والی آخرت میں بھی لڑے گی، آخرت میں بھی ان کا یہی حال ہونے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم آپ سے گزارش یہی کرتے ہیں، ہمارا یہ پیغام یہی ہے کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں لے آئیے، اپنے زبان کی حفاظت خود کیجئے۔ اگر ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو جانے والی ہے۔ دنیا اور آخرت سب کے سب تباہ ہو جانے والی ہیں۔ ہر آدمی ایک کتاب کا مصنف ہے، ہر آدمی ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ کتاب کون سی؟ نامہ اعمال۔ جو ہم بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، ہم کچھ بھی بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں، پیر سے کسی برائی کی طرف چل کر کے جاتے ہیں، لکھا جا رہا ہے۔ دو فرشتے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے۔ ہر انسان ایک کتاب لکھوا رہا ہے یا لکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لو۔ جو تم نے دنیا میں کتاب لکھی تھی اس کتاب کو پڑھ لو۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا۔ دیکھو تم نے لکھا کیا ہے، دیکھو تم نے اپنی کتاب میں کیا لکھ رکھا ہے۔ تمہاری کتاب میں گالی لکھی ہوئی ہے یا قرآن کی تلاوت لکھا ہوا ہے؟ تمہاری کتاب میں کسی کی غیبت لکھی ہوئی ہے یا کسی کو بھلائی کی طرف بلائے تھے وہ لکھا ہوا ہے؟ جو کچھ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن لکھا ہوا پائیں گے، آپ اپنی کتاب میں، اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا پائیں گے۔ آج ہم کسی کو مار رہے ہیں لکھا ہوا ہوگا، کسی کی غیبت کر رہے ہیں لکھا ہوا ہوگا، کسی کی چغلی کر رہے ہیں لکھا ہوا ہوگا، کسی کو گالی دے رہے ہیں لکھا ہوا ہوگا، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں لکھا ہوا ہوگا۔ سب پڑھنے کے لیے تم سے کہہ دیا جائے گا اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال پڑھ لو، اپنے نامہ اعمال پڑھ لو۔ جو تم نے لکھا تھا وہ نامہ اعمال تم پڑھ لو۔ حضرات گرامی، جو گنہگار ہوں گے وہ ڈریں گے، حال ان کا کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ مجرموں کو، گنہگاروں کو دیکھیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ میرے کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا ہے، الا احصاها، سب کچھ لکھ رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو گناہ وہ کیے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر پائیں گے۔ جو بھی گناہ انسان کر رہا ہے کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر نیکی کرو گے دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر گناہ کرو گے کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے، آسمان میں ہو، زمین میں ہو یا کسی چٹان میں ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے یأتی بہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہارے سامنے لائے گا۔ چھپ کر کے گناہ ہو رہا ہے، کھلے عام گناہ ہو رہا ہے، لوگوں سے ڈر نہیں ہے، محفلوں میں گناہ ہو رہا ہے، کسی سے ڈر ہے، چھپ کر کے گناہ ہو رہا ہے، جس حالت میں ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لائے گا۔ آپ یہ نہیں سوچئے کہ ہم نے اس کی برائی کی ہے اس کے سامنے نہیں کی ہے، اس کی غیبت کی ہے اس کے سامنے نہیں کی ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم نے اس کو گالی دی ہے وہ ہم کو کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔
وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم اگر کسی کو گالی دے رہے ہیں طاقت کے بلبوتے پر، اپنی طاقت، عہدہ و منصب کے بلبوتے پر اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں یا کسی کو گالی دے رہے ہیں، یاد رکھیے اگر یہ عقیدہ ہے، اگر یہ سوچ اور نظریہ ہے، یہ فکر ہے کہ اگلا اگر ہم اس کو گالی دیں، ماریں، چغلی کریں، غیبت کریں، جو کچھ بھی کریں اس کے خلاف، وہ میرا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھیے تمہارا انسانوں میں سے تمہارا کچھ بگاڑنے والا ہو نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین تمہارا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارا بگاڑ سکتا ہے۔ کوئی بگاڑنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ رب العالمین تمہارا بگاڑ دے گا۔ بڑے بڑے قوم آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، اللہ رب العالمین نے ان کا بگاڑ دیا ہے۔ ایک آدمی آیا تھا اس دنیا میں، ایک آدمی آیا تھا اس دنیا میں جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ تم سب کا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بحر کلثوم کے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں انسانوں کے لیے نشانہ عبرت بنا ہوا ہے، ہم سبق کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ فرعون جیسے بادشاہ کو اللہ رب العالمین نے بگاڑ دیا، آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کو نہیں بگاڑ سکتا اللہ رب العالمین۔ آپ دن رات اللہ رب العالمین کی برائی کرتے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ مہلت ہے اللہ رب العالمین کی کہ کب تم توبہ کر لو، یہ مہلت ہے اللہ رب العالمین کی، یہ رحمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ کب تم سدھر جاؤ، اللہ رب العالمین کے راستے پر آ جاؤ۔ اگر اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے تو یاد رکھیے آپ لوٹ آئیے، بدزبانی سے باز آ جائیے، چغل خوری سے باز آ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جو چغلی کرنے والا ہوتا ہے وہ جنت میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب کائنات کے سب سے سچے انسان کی زبان سے سنیے، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ خود سوچ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے عقل تو دی ہے، سمجھنے اور بوجھنے کی طاقت تو دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ آپ سوچ لیجئے کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کرنے کی ہمت ہے تو کھل کے برائی کیجئے، ہے ہمت؟ نہیں ہمت ہے برائی سے رک جائیے۔ نہیں ہمت ہے جہنم کی آگ برداشت کرنے کی تو برائی سے رک جائیے۔ اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے تو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف لوٹ آئیے۔ اگر اس کی پکڑ ہوگی ان قیدی متین، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اس کے پکڑنے کی طرح کوئی پکڑتا نہیں ہے، اس کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب نہیں دیتا، اس کے سزا دینے کی طرح کوئی سزا نہیں دیتا۔ تو لوٹ آئیے اللہ رب العالمین کی طرف۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ جب وہ پکڑے گا تو مہلت نہیں ملے گی، جب وہ پکڑے گا تو مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت آنے سے پہلے آپ سدھر جائیے، نیک اعمال کر لیجئے، برائیوں سے باز آ جائیے، چغل خوریوں سے باز آ جائیے، اپنی زبان کی حفاظت کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اکثریت جہنم میں زبان کی وجہ سے جائے گی۔ انسان کی اکثریت جہنم میں اس کی زبان لے جائے گی۔ زبان سے گالی گلوچ کرے گا، زبان سے برائی کرے گا، زبان سے غیبت کرے گا، زبان سے چغلی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اکثریت انسان کی جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائے گی۔ اگر یہ کنٹرول ہو گیا تو سارے اعضاء درست۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، صبح جب ابن آدم اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، ناک، کان، سارے اعضاء اس کی زبان سے کہتے ہیں، اس کی زبان سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں تم اللہ رب العالمین سے ڈرنا، ہمارا جو معاملہ ہے تمہارے ساتھ معلق ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، اگر تم صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے، وَإِنْ أَعْوَجَجْتِ أَعْوَجَجْنَا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اگر زبان صحیح، ہاتھ صحیح، اگر زبان صحیح، پیر صحیح،
اگر زبان صحیح جسم کے سارے اعضاء صحیح، اگر زبان بگڑی ہاتھ اٹھیں گے، پیر اٹھیں گے، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، گالیاں دی جائے گی، بدزبانی کی جائے گی، ہر طرح کے گناہ پر لوگ آمادہ ہو جائیں گے۔ اسی زبان کی وجہ سے انسان اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی تلوار اٹھا کے مار دیتا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں، زبان سے پہلے لڑائی ہوتی ہے، تو میں کا معاملہ زبان سے شروع ہوتا ہے، پھر جا کر کے ہاتھ تلوار اٹھاتا ہے، پھر جا کر کے اپنے بھائی کا قتل ہوتا ہے۔ تو زبان کو درست کیجئے، سارے اعضاء درست رہیں گے۔ اگر زبان ٹیڑھی ہو گئی، سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، ہم گزارش یہی کریں گے، اپنی زبان کی اصلاح کیجئے، اپنے زبان کا صحیح استعمال کیجئے، اپنے زبان کا غلط استعمال سے بچیے، گالی گلوچ سے بچیے، لعن طعن سے بچیے، طعن و تشنیع سے بچیے، برائی سے بچیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے نیک اعمال کو سنوار دے گا، اللہ رب العالمین آپ کے نیک اعمال کو سنوارے گا، اور گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ اگر آپ نے اپنی زبان کی اصلاح کر لی اور اللہ رب العالمین سے ڈرے تو قرآن کا فرمان سنیے، یغفر لکم ذنوبکم یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ دو کام کر لیے، اللہ سے ڈر جائیے، قولوا قولا سدیدا، اور صحیح اور درست بات کر لیجئے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال صحیح کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ زبان صحیح کر لیجئے، کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اپنے زبان کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، بد زبانی بد کلامی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔